السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم فما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ محترم حضرات، آج کل جو حالات فلسطین کے اور اسرائیل کے درمیان جنگی کیفیات کے ہیں، اسی سے متاثر ہو کر کے یہ تقریر کی جا رہی ہے، اور اس کا عنوان ہے فلسطین میں ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اسرائیل کی چودراہٹ کا راز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بلکہ مومنوں سے خطاب کر رہا ہے کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی طاقت بھر خوب تیاری کرو، قوتیں اکٹھا کرو، اور اس کی مثال دے کر کے کہہ رہا ہے وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، بہترین قسم کے گھوڑے ہوں، تیاریاں ایسی ہوں کہ ترہبون بِہِ عَدُوَّ اللَّهِ، کہ اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو آپ خوف میں مبتلا کر سکیں، وَعَدُوَّكُمْ، جو اللہ کے دشمن ہیں وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، گویا کہ بریکٹ کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو چھپے ہوئے ہیں اور وہ حقیقت میں دشمن ہے، لَا تَعْلَمُونَهُمْ، تم ان کو نہیں جانتے ہو، یعنی تمہارے اس تیاری سے ان کے اوپر بھی روب طاری ہوگا۔ اللہ یعلمہم، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور اس تیاری میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، اس کا بھرپور بدلہ تم کو عطا کیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی تم کو محروم نہیں رکھا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت سامنے رکھ کر کے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، یہ تو تقریباً میرا اندازہ ہے کہ اب 90 سال 80-90 سال کی یہ کہانی ہے۔ بہرحال میں اس میں سے آپ کو مختصراً کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پالیسی کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، خاص کر ہم مسلمان، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یقینی بات ہے کہ اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہو جاتے ہیں یا ان کے اعمال، جس کو آپ دو لفظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ بددین ہو جاتے ہیں یا بد کردار ہو جاتے ہیں، اگر ہم اپنے اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد ہمارے اندر دینداری نہیں ہوتی ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، فرائض کو چھوڑتے ہیں، لوگوں کے حقوق مارتے ہیں، تو پھر ایسے قوم پر جو وعدہ کرتی ہے اللہ سے، ایسی قوم پر پروردگار عالم ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ ہلاکو نے جب بغداد پر حملہ کیا تھا تو ہلاکو نے یہ بات کہی تھی کہ میں تمہارے نبی کی وہ پیشین گوئی ہوں جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم نے اس قسم کی باتیں کی تو ظالم بادشاہ تم پر مسلط کر دیا جائے گا، میں وہی ظالم بادشاہ ہوں۔ تو جب وعدہ کرنے والی قوم اپنے وعدوں سے بچل جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ظالم کو مسلط کرتا ہے۔ اس ظالم کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ ظالم تو مسلط کے ظالم کہتے ہی ایسے آدمی کو،
ہم جیسے میں برابر مثال دیتا رہتا ہوں، آج بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک پولیس والا ایک شرابی کو مارتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ مار رہا ہو وہ بھی شراب پیے ہو. شرابی اس سے کہتا ہے، ڈرائیور نے شراب پی رکھی ہے، پولیس والے نے پکڑا، اس کو 4 ہاتھ مارا کہ تم نے شراب پی کر کے گاڑی کیوں چلائی ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے، لیکن تم بھی تو شراب پیے ہوئے ہو. وہ جو کہتا ہے کہ پلٹ کر تم بھی شراب پیے ہوئے ہو، وہ ٹھیک ہے شراب پیے ہوئے ہیں، لیکن سزا دینے والے کا تو ایک تہجد گزار اور نیک ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ ہم مجرم ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے غلطی کی ہے یا نہیں. سزا جس کے ذریعے دلائی جاتی ہے اس کا نیک ہونا کبھی ضروری نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظالم کہا ہے کہ ظالم مسلط کیا جاتا ہے. تو ایک وجہ بنیادی اس میں یہ ہے، یہ جو میں نے 3 باتیں کہی اس میں کہ فرائض کی کوتاہیاں ہیں، حرام سے بچا نہیں جا رہا ہے اور حقوق ادا نہیں کیا جائے. تینوں کی ایک مثال دے دے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم مسلمان کس جگہ پر کھڑے ہیں. میں کہہ رہا ہوں فرائض کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے. 90% لوگ مسلمان جو بہت اپنے آپ کو اس وقت پریشان سمجھ رہے ہیں اور کیوں ہو رہا ہے ایسا، اللہ کیوں کر رہا ہے، وہ ایک مرتبہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں. 90% مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، فرائض چھوڑتے ہیں. تو کوئی دوسرا آدمی وجہ نہیں ہے، دوسری وجہ نہ تلاش کریں خدا کے واسطے. ہم اپنے اوپر غور کریں تب مسئلہ سمجھ میں آئے گا کہ گڑبڑی کہاں ہو رہی ہے. اس کے بعد حرام کا مسئلہ ہے. حرام کیا مسلمان جو آفیسر بن گیا ہے، اس کرسی پر پہنچ گیا ہے جہاں پر رشوت لوگ لیتے ہیں، کیا مسلمان اس وجہ سے رشوت نہیں لیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ بڑی تعداد رشوت لے رہی ہے. میں کئی مرتبہ یہ بات کہا ہوں کہ ایک مختلف انداز میں جو ہے وہ سود کا دھندا ہو رہا ہے. کوئی فکس ڈپازٹ کے نام پہ سود کھا رہا ہے، کوئی LIC کے نام پر سود کھا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ گھروں کو لیز پر دے کر کے سود کھا رہا ہے، کوئی گاؤں میں کھیتوں کو گروی دے کر کے سود کھا رہا ہے. ایک بڑی تعداد، میں کہہ رہا ہوں شاید آپ کو اچھا نہ لگے، لیکن ایک بڑی تعداد مختلف انداز میں، اور کچھ ڈائریکٹ سود کھا رہے ہیں، کچھ ڈائریکٹ سود کھا رہے ہیں. ایک وہ لوگ جو مجبوری میں سود کھا رہے ہیں، جیسا حضور نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کتنا بھی بچنا چاہیں گے تو سود کا کم سے کم گردی. وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ڈائریکٹ جس کو دنیا سود جانتی ہے، انٹرسٹ جسے کہتے ہیں، سود کھا رہی ہے. اور سود کا چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہوتا ہے گویا کہ آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. تو فرائض کا یہ معاملہ ہے، سود حرام کا یہ معاملہ ہے. حقوق 95% بھارت کے مسلمان، 95% بھارت کے مسلمان قرآن مجید کے مطابق اپنے والد کے مرنے کے بعد پراپرٹی کو تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو حقوق کا یہ عالم ہے، فرائض کا یہ عالم ہے. یہ معاملہ جو بگڑا ہوا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی پالیسی میں. دوسری چیز جو ہمارے بس میں تھا، جو کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نے نہیں کیا. یہ دنیا اسباب ظاہری پر چلتی ہے. ایک بچہ سیتا رام اس کا نام ہے یا جان نام ہے، وہ اگر محنت کرتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ محمد احمد کو ہر حال میں فرسٹ کلاس کا رزلٹ آئے گا اور سیتا رام فیل ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کی ترتیب ہی نہیں ہے. سیتا رام بھی فرسٹ کلاس ہو سکتا ہے، جان بھی فرسٹ کلاس ہو سکتا ہے اگر اس نے اسباب اختیار کیا ہے، اور محمد احمد فیل ہو سکتا ہے اس چکر میں کہ ہم مسلمان ہیں، کچھ بھی کریں پھر بھی ہم فرسٹ کلاس ہوں گے تو یہ فیل ہو جائیں گے اور وہ رینک میں آ جائے گا، جیسا کہ آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے اس دنیا کا. اسباب ظاہری کو اختیار کرنے کی بنیاد پر پروردگار عالم اس دنیا کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. مولانا مودودی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ شاہ فیصل کی دعوت پر گئے تھے. آپ تو تقریروں میں مولانا مودودی کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، ان کی بات ماننا تو بات کی بات ہے. یعنی ابھی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کہاں معاملہ بگڑا ہوا ہے. بہرحال مولانا مودودی علیہ الرحمہ
نے شاہ فیصل سے یہ بات کہی تھی. آج کل ان کے صاحبزادی کا وہ بیان بہت تیزی سے سوشل میڈیا پر آ رہا ہے کہ مولانا نے شاہ فیصل کو مشورہ دیا تھا کہ جو دنیا کی سپر طاقت ہے، امریکہ کی بات کی انہوں نے، کہ اس نے اپنے ڈالر کی بنیاد پر پوری دنیا کے اچھے لوگ، یعنی دماغ کے لحاظ سے اچھے، پڑھے لکھے، سنجیدہ، اس کو اپنے ملک میں اکٹھا کر کے اور اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو آگے بڑھایا ہے. آپ کو بھی اللہ نے بہت ریال دیا ہے، ان سے زیادہ ریال ہے. اس وقت تو سعودی پیسے نہیں، سونا ابلتا تھا زمین سے گویا، اس وقت کی بات ہے. مولانا نے کہا کہ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، سپر پاور بن سکتے ہیں. صرف کرنا کیا ہے کہ دنیا کے اچھے لوگوں کو یہاں بلانا ہے، ان کی صلاحیت کے مطابق ان کی تنخواہیں رکھی جائیں اور ان کو حقوق دیے جائیں. یہ سپر پاور آپ بھی بن سکتے ہیں. شاہ فیصل نے ان کو جواب دیا تھا، میں وہ جواب آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. کہا میں ریال کے بل پر سارے عالم اسلام کے بہترین دماغ کو سعودی عرب میں جمع کر لوں گا اور انہیں شہریت سمیت حقوق بھی دے دوں گا، لیکن پھر میرے ہم وطن بدو بکریاں لے کر اور اونٹوں پہ سوار ہو کر واپس خیموں میں چلے جائیں گے اور صحراؤں میں ایسے گم ہوں گے کہ ان کا نشان کبھی کسی کو نہیں ملے گا. اس وقت دیکھنے میں یہ ان کا جواب بڑا معقول لگا تھا. سوال یہ ہے کہ اگر جو شاہ فیصل نے جو بات کہی علیہ الرحمہ، شاہ فیصل نے جو بات کہی کہ ہمارے لوگ کہاں جائیں گے، ہمارے لوگ گم ہو جائیں گے، گم نہیں ہوتے ہیں، گم نہیں ہوتے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاق کو ان کے سامنے پیش کرتے باہر لوگوں کے ساتھ وہ مسلمان ہوتے ہیں، یا مسلمانوں کو ہی بلایا گیا ہوتا، ان کی بھی ترقی ہوتی. اس وقت یہ جملہ بہت اچھا لگا کہ ہمارے لوگ تو صحراؤں میں گم ہو جائیں گے. تو جب مغلوب ہوگی قوم تو بھی صحرا میں گم ہو جائے گی، تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. لہذا جو تیاری کرنی چاہیے تھی اسباب ظاہری میں، وہ ہم نے تیاری نہیں کی. ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے بہت پیسے دیے، بہت پیسے دیے. ہم نے پیسوں کو یا تو گارے مٹی میں لگایا، بڑی بڑی عمارتیں، عالیشان عمارتیں بنائیں، اور یا بہترین قسم کے روڈ بنائے. ان دو چیزوں میں پیسوں کو لگایا گیا. یا اپنی ذاتی جو ہے وہ عیاشیاں اور اپنے ذاتی لیگزری. آپ دیکھیں ٹوائلٹ میں جب آتا ہے، جب کبھی ٹوائلٹ کے نل کو بھی سونے کے لگائے گئے، یہ سب کام کیا گیا، لیکن کام کچھ بھی نہیں آیا. آج 60 لاکھ کی یہودی آبادی ہے، ملک کی آبادی اسرائیل کی 90 لاکھ ہے، جس میں سے 20 لاکھ اسرائیلی عرب ہے، 10 لاکھ تقریباً جو ہے کرسچن ہے، 60 لاکھ صرف یہودی ہے. 60 لاکھ نے کیا کیا؟ میں ابھی اس کی بات کرنے والا ہوں. اس کا دوسرا ٹاپک وہی ہے کہ آخر اسرائیل کی چودراہٹ کا راز کیا ہے. آخر انہوں نے کیا کیا ایسا کہ 60 لاکھ 125 کروڑ پر بھاری ہو گئے. 1 کروڑ بھی نہیں ہے، 1 کروڑ بھی نہیں ہے، لیکن 125 کروڑ پر جو ہے وہ بھاری ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تیاری کی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے روڈ بنائی، ہم نے کھانے کھائے، ہم نے اپنی زندگی کو عیاشیوں میں گزارا اور خوب بلڈنگیں بنائیں. جو چیز جو کرنے کا کام تھا وہ ہم نے نہیں کیا. اگر ہم نے بہت کر دیا تو زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کی تبلیغ کر لی، مسجدیں بنا دی اپنے مسلک کی، مدرسے کھول دیے اپنے مسلک والوں پہ، لیکن کام جو ہے نا وہ نہیں ہو سکا ہے جو کام اصل کرنا چاہیے تھا. قرآن مجید میں جو میں نے آیت پڑھی، اب اس کا ترجمہ سنیے اور غور کیجیے. اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں سے کہ لوگوں خوب تیاری کرو، خوب تیاری. اگر اس بنیاد پر کہ ہم مسلمان ہیں اور محض ایمان لانے کی وجہ سے ہم اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کو یہ مشورہ اور یہ اپنی پالیسی بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کہہ رہا ہے کہ خوب تیاری کرو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری سکت ہے اتنی تیاری کرو. خوب قوت اپنی اکٹھا کرو. قوت جب بھی اسلام کہتا ہے قوت اکٹھا کرو،
قوت کی مثال دے رہا ہے کہ اس وقت گھوڑوں سے لڑائیاں ہوتی تھی. کہ گھوڑے مطلب کیا ہے کہ جدید سے جدید تر اسلحے خریدے جائیں, اسلحے رکھے جائیں, اس لیے کہ ظالم ظلم نہ کرنے پائے. عیاشی کرنے کے لیے اسلام حکومت نہیں چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ ظالم کو ظلم نہ کرنے دیا جائے, لوگوں کے حقوق ملتے رہے. اللہ کے بندے اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزاریں. اس کے لیے پروردگار عالم نے یہ ترتیب بتائی کہ خوب تیاری کرو. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اتنی تیاری کرو ترہبون بہ عدو اللہ, وہ ظالم جو ہے نا, جو اللہ کا دشمن ہے, وہ تمہاری اس تیاری سے خوف کرے, تمہاری طرف آنکھ بھی نہ اٹھا سکے. کسی دنیا پر کسی پر ظلم ہو تو اس کو یاد آ جائے کہ ایک ایسی قوم بھی موجود ہے جو ظلم کو برداشت نہیں کرتی ہے اور ظالم کا پنجہ مروڑ سکتی ہے. ترہبون بہ عدو اللہ, اور وہ جو اللہ کا دشمن ہے, جو ظالم ہے, وہ تمہارا بھی دشمن ہے. عدوکم, وہ تمہارا بھی دشمن ہے, اور جو ظاہری طور پر دشمن نہیں ہے اور اندر اندر تمہارے خلاف, یعنی اس طاقت کے خلاف جو ظلم کا پنجہ مروڑ سکتی ہے, اس کے خلاف اندر اندر جو سازشیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وآخرین من دونہم, اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو اندر اندر پلاننگ کرتے رہتے ہیں, کیونکہ حق تو کبھی بھی باطل ٹھنڈے پیٹ برداشت نہیں کرتا ہے. کہہ رہا لا تعلمونہم, تم ان کو نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے جو اندر اندر پلاننگ, لیکن اللہ عالم الغیب ہے, اللہ یعلمہم, اللہ خوب جانتا ہے. اس لیے تم سے کہہ رہا ہے کہ یہ تیاریاں کرو تاکہ دنیا میں امن و امان برقرار رہے, دنیا اس ظلم سے بچائی جا سکے, دنیا میں لوگوں کے حقوق مل سکے, اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کرنے میں آزاد ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, پھر کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے خوب خرچہ کرو. خرچہ ہم کس میں کر رہے ہیں؟ خرچہ ہم کرتے ہیں مسجدوں میں کرتے ہیں, مدارس میں کرتے ہیں, مسجدوں کے سنگ مرمر لگائے جاتے ہیں, مسجدوں کو خوب ڈیکور کیا جاتا ہے. مسجدوں میں حالانکہ جس وقت اسلام سپر پاور تھا, اس وقت ہو سکتا ہے کہ مدینہ کی مسجد نبوی جو ہے نا وہ کچی اینٹوں کی دیواروں سے بنی ہوئی تھی, لیکن تیاری کیسے تھی؟ تیاری ایسی تھی کہ دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد کے لوگوں کے بارے میں سوچ کر کے کانپ جاتا تھا. کہتے تھے حضرت خالد بن ولید کہ میں ایسی فوج اپنے ساتھ رکھتا ہوں کہ تم کو جتنا شراب عزیز ہے اتنا ان کو موت عزیز ہے. آنکھ دکھلانے سے پہلے اور پنجہ لڑانے سے پہلے اس بات کو سوچ لینا کہ تم کس سے ٹکر لینے جا رہے ہو, اس بات کا خیال رکھنا. کہ یہ تیاری جو ہونی چاہیے تھی وہ تیاری نہ کر کے اس کی الٹی تیاری کی گئی. میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے BA تک الحمدللہ اکنامکس بھی پڑھی ہے. لوگ سمجھتے ہیں ترقی ان بلڈنگوں کا نام ہے, ترقی ان روڈوں کا نام ہے, ترقی زرق برق لائٹ اور زرق برق زندگی کا نام ہے. نہیں, اکنامکس کہتی ہے ترقی نام ہے کہ جب ملک اپنی ضرورت کی چیزیں خود کفیل ہو جائے, جس کو ہمارے بھارت کے PM صاحب نے ایک لفظ دیا آتم نربھر ہو جائے. ایک الگ بات ہے وہ کتنا آتم نربھر ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن آتم نربھر ہونا, اپنے اوپر اپنی ضروریات زندگی کو خود پیدا کر لینا, تب جا کر کے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملک ترقی یافتہ ہے. ان روڈوں سے اور ان لائٹوں سے جو ہے نا ملک کی ترقی نہیں ہوتی ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہماری ہے کہ ملک کی ترقی ان لائٹوں سے ہوتی ہے. یہ دوسری بنیادی وجہ ہے کہ معاملہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس چھوٹے سے علاقے میں ان مجاہدین اور ان ماں اور ان بہنوں کو سلام کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک جملہ بول رہا ہوں, غور سے سنیے گا. ہمارے یہاں جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بچہ پیدا ہو کر کے ہماری لاٹھی بنے گا, ہم کو کما کے کھلائے گا. لیکن ان علاقوں کی مائیں جب نرینہ اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس لیے خوش ہوتی ہے کہ یہ بچہ قبلہ اول کی حفاظت کرے گا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم اپنی ذات کے لیے خوش ہوتے ہیں, وہ اس بات پر مائیں خوش ہوتی ہے. اسی لیے ان کے یہاں شہادت ہوتی ہے, موت کا وقت متعین ہے,
ان شہادت پر وہ اتنا غمگین نہیں ہوتی جتنا آپ غمگین ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک اور ہمارے نزدیک بچہ ہمارا لاٹھی تھا اور لاٹھی ٹوٹ گئی، نہیں، ان کو اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نے جان دی تو قبلہ اول کی حفاظت کے لیے جان دی ہے۔ دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لیکن میں عالمی سطح پر جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس پہ آپ سنتے جائیے۔ تیسری چیز، جب کوئی قوم اپنے پیر، ایک ایک بات سنتے جائیے، میں پچھلے 10 دن سے اندر سے پک چکا ہوں، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں تقریر کروں، لیکن میں اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکا۔ جب کوئی قوم اپنے پیر پہ خود کلہڑی مارتی ہے تو دوش دوسروں کو نہیں دینا چاہیے۔ ہم نے اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماری ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں چینج کرتا ہے، نہیں تبدیل کرتا ہے، حالات نہیں بدلتا ہے جب تک کہ قومیں اپنا حالات خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں۔ تو جب حالات بدلتے ہیں تو ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اتنے چھوٹے چھوٹے عرب ملک ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ اتنے چھوٹے چھوٹے عرب ملک کیوں بنے؟ سودا کہاں سے ہوا؟ جس وقت بھارت پر انگریزوں کا قبضہ تھا، یہ اسی وقت کی بات ہے کہ انگریزوں نے یہ سودے بازی کی ہے کہ تم کو ہم چھوٹے چھوٹے بادشاہ بنا دیں گے، لیکن تم کو اسرائیل کے لیے جو ہے، تم کو یہودیوں کے لیے اسرائیل نہیں کہیے، یہودیوں کے لیے تم کو اس فلسطین کے علاقے میں جگہ دینی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم نے ان کو بسایا ہے، ہم نے ان کو بسایا ہے، یہ ہم بھول گئے ہیں، وہ اپنے آپ سے نہیں آئے ہیں۔ پوری میں نے تقریر کی ہے کہ کس کس جگہ سے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر سے نکالا، حضرت عمر نے جزیرۃ العرب سے نکالا، آخر میں ہٹلر نے 9 لاکھ یہودیوں کو مارا، بعض روایت میں 7 لاکھ کی بات ہے۔ مارنے کے بعد ہٹلر لکھتا ہے کہ میں چاہتا تو ایک ایک کو ختم کرتا، لیکن میں نے چند چھوڑے ہیں تاکہ آنے والے لوگ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ جب میں نے ان کو مارا کیوں، جب یہ زندہ رہیں گے تب ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے لیے کتنے شرارت کرتے ہیں، تب تم کو معلوم ہوگا کہ ہٹلر نے جو کام کیا تھا مارنے کا وہ صحیح کیا تھا۔ اس نے چند نمونے بیج چھوڑے تھے کہ یہ اتنے بیج دنیا میں کسی کو سکون سے نہیں رہنے دیں گے، یا تو سود کے چکر میں پھنسا دیں گے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں کنگال ہو رہے ہیں، چاہے بھارت کے ہوں چاہے دنیا کے ہوں، ان سب کے پیچھے صرف ایک فارمولا ہے کہ انہوں نے لون لے کر کے اپنی زندگی برباد کی ہے۔ یہ سب یہودی آئیڈیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے چند لوگوں کو چھوڑا ہے تاکہ دنیا والے جانیں کہ میں نے ان کو مارا کیوں تھا، لہذا ان کو بسایا کس نے؟ ہم نے بسایا۔ سب سے پہلے کس نے تسلیم کیا؟ انہی لوگوں نے تسلیم کیا جو آج میٹنگیں کر رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں، قراردادیں پاس کر رہے ہیں، انہوں نے ہی تسلیم کیا۔ سفارت خانے کس نے کھولے اپنے ملکوں میں؟ انہی لوگوں نے کھولا جن لوگوں نے آج میٹنگ کر رہے ہیں اور میٹنگ میں باتیں کرتے ہیں، انہی لوگوں نے۔ تو بتایا ہم نے ہے، اپنے پیر پر کلہاڑی ہم نے ماری ہے۔ نمبر 2، آخر جب وہ لوگ آئے تو ان کی زمینیں تو یہاں نہیں تھی، فلسطین میں ان کی زمینیں نہیں تھی۔ زمینیں بیچی کس نے؟ زمینیں بیچی کس نے؟ زمینیں بیچی عبداللہ اور عبد الرحمان نے، کیونکہ انہوں نے زمینوں کی قیمت کئی گنا بڑھا کر کے لگا دیا۔ ہم یہ بھول گئے کہ اگر آج زمینیں ہم بیچ دیں گے تو کل اس دیش میں ہمارا رہنا دوبر ہو جائے گا۔ زمینیں ان کے پاس نہیں تھی، زمینیں ہم نے بیچی ہیں۔ یہ نوٹ کر لیں، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، یہ زمینیں ہم نے بیچی۔ اس کا یہ نتیجہ ہم کو بہت، خلافت جو قائم تھی دنیا میں، خلافت ایک ایسا نظریہ تھا، آپ کو حیرت ہوگی کہ گاندھی جی جیسا آدمی خلافت موومنٹ میں شامل ہوا تھا۔ خلافت موومنٹ ایک بہت بڑی تحریک تھی،
اس کو کس نے توڑا؟ کس نے توڑا اس کو؟ ہم نے توڑا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جب یہاں انگریزوں نے ان کا جینا دوبر کیا تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ہجرت کی۔ شیخ الہند کو کس نے پکڑوایا؟ شیخ الہند کس کے پکڑوانے پر جو ہے مالٹا کی جیل میں ڈالے گئے؟ یہ سب ہم نے کیا ہے۔ اس مسئلے کو کبھی بھی اسرائیل اور مسلم مسئلہ نہیں بننے دیا گیا۔ ہمیشہ آج بھی ایک بہت 4 منٹ کی عربی تقریر ایک صاحب کی بہت ہی وائرل ہو رہی ہے، اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں فلسطین عرب ہے، ٹھیک ہے، مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ عرب کا ساتھ دینے کا وعدہ نہیں کیا ہے، اللہ نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جب یاسر عرفات زندہ تھے اور جب یاسر عرفات نے بھارت کا دورہ کیا تھا، میں اس وقت مولوی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس وقت مجھے معلوم ہے کہ ہمارے بڑے علماء نے یاسر عرفات سے یہ بات کہی تھی کہ آپ اس مسئلے کو عرب اور اسرائیل مسئلہ نہ قرار دیں، بلکہ اس مسئلے کو مسلمان اور یہودی مسئلہ قرار دیں۔ لیکن اس مسئلے کو آج بھی بات کی جا رہی ہے عرب اور اسرائیل مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بیت المقدس عرب کی بپوتی یا عرب کی جاگیردار نہیں ہے، عرب اس کے جاگیردار نہیں ہے۔ بیت المقدس امت مسلمہ کا سرمایہ ہے، امت مسلمہ کا قبلہ اول ہے، لہذا یہ وہ بنیادی چیزیں ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری، جس کا آج نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ ہماری تقریر کا پہلا حصہ ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم کل آپ سے بات کریں گے، اس کے دوسرے حصے پر بھی بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔